الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ صدق اللہ العلی العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا آمین یا رب العالمین۔ ہم نے پچھلے ہفتے سورہ بقرہ ہی کی آیت نمبر 203 تک پڑھ لیا تھا۔ بہت باریک لکھا ہوا ہے، آیت نمبر بتانے میں غلطی ہو سکتی ہے۔ جی آیت نمبر 203 ٹھیک ہے۔ آج 204 سے آگے پڑھیں گے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَمِنَ النَّاسِ کہ لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا کہ جس کی بات تمہیں بڑی بھلی لگے گی، بڑی اچھی لگے گی دنیا کی زندگی کی حد تک، وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ اور وہ گواہ کرتا ہے اللہ کو بھی، اللہ کو گواہ ٹھہراتا ہے اس بات پر جو اپنے دل، جو وہ کہتا ہے کہ میرے دل میں ہے۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ شدید جھگڑالو ہے۔ یعنی لوگوں میں ایسے بھی ہوتے ہیں، جیسے ہم دیکھتے ہیں دنیا میں کہ بظاہر تو بڑے جی آپ سے مخلص ہیں، محبت کرنے والے ہیں، عقیدت مند ہیں، بڑا خلوص و اخلاص کا معاملہ ہے، لیکن اندر سے جڑیں کاٹنے والا بھی ہو سکتا ہے، جسے ہم عام طور پہ آستین کا سانپ بھی کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ لوگوں میں بعض ایسے بھی ہیں کہ جن کی بات چیت جو ہے وہ آپ کو بڑی دل لبھانے والی، بڑی اچھی محسوس ہوگی، لیکن حقیقت میں یہ ہے کہ وہ شدید جھگڑالو ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّى اور جب وہ لوٹتا ہے، سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ تو وہ کوشش کرتا ہے زمین میں کہ فساد برپا کرے اور ہلاک کر کے ہر ایک کرے کھیتی کو اور نسل انسانی کو۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ اور جان لو کہ اللہ فساد کو پسند نہیں کرتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ اور جب اس کو کہا جائے کہ اللہ سے ڈرو، أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ تو اس کو اس کی جھوٹی عزت نفس اور گناہ پر جما دیتی ہے۔ یعنی اب ایسے شخص کا بھانڈا پھوٹ گیا، بات کھل گئی، پردہ اٹھ گیا کہ اس کی جو حقیقت تھی وہ سامنے آ گئی کہ یہ تو صرف چاپلوسی کر رہا تھا، خوش آمدید کر رہا تھا، ظاہری سب کچھ تھا، حقیقت میں جو ہے یہ اندر سے جڑیں کاٹنے والا ہے۔ تو ایسے شخص کو پھر جب کوئی سمجھانے کی کوشش کرے کہ بھائی دیکھو یہ طرز عمل اچھا تو نہیں ہے نا، یعنی یہ اخلاقیات کے برعکس معاملہ ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے، انسان جو کہے وہی کرے، تو ایسی کیفیت میں یہ ہے کہ پھر اس کو جو اس کی جھوٹی عزت نفس ہے، ظاہری بات ہے جب بھانڈا پھوٹ گیا تو اب عزت تو مجروح ہو رہی ہے نا، عزت جاتی رہی، تو اب وہ جھوٹی عزت نفس جو اس نے بنا رکھی تھی وہ اس کو اور گناہ پر جما دیتی ہے، وہ اندر ہی اندر اور بھی جو ہے وہ کہہ لیں کہ بغض اور عداوت کو پالتا ہے اپنے اندر۔ تو فرمایا فحسبہ جہنم ایسے شخص کے لیے پھر ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم جو ہے اس کے لیے کافی ہے، وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ اور وہ بڑا برا ٹھکانہ ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ اور لوگوں میں سے ہی کچھ ایسے بھی ہیں، کوئی ایسا شخص بھی ہے من یشری نفسہ جو اپنے نفس کو بیچ ڈالتا ہے، یعنی اپنے آپ کو بیچ ڈالتا ہے، اپنے آپ کو لگا دیتا ہے، کھپا دیتا ہے، ابتغاء مرضات اللہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، یعنی وہ واقعتاً مخلص ہے اصلاً۔ یعنی یہ جو پیچھے بات کی گئی، منافقین جو تھے وہ کیا تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نام کے تو وہ مسلمان تھے، تو ان کی باتیں بڑی چکنی چیڑی ہوتی تھیں، بڑے بلند و بانگ دعوے، بڑی تسلیاں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم ہر قدم پر قربانی دینے کو تیار ہیں، لیکن یہ کہ جب موقع آتا عین قربانی کا تو وہ میدان جنگ سے بھاگ جاتے۔ تو اس لیے فرمایا کہ کچھ ایسے ہیں، اور ایسے بھی اللہ کے بندے ہیں صحابہ جو کہ مومنین صادقین ہیں، فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ کہ جو اپنے آپ کو بیچ ڈالتا ہے، یعنی اپنے آپ کو لگا دیتا ہے، کھپا دیتا ہے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے خلوص و اخلاص کے ساتھ۔ تو فرمایا واللہ رؤوف بالعباد تو اللہ اپنے ایسے بندوں کے لیے بڑا ہی شفیق اور مہربان ہے۔
یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، یہاں حکم آ رہا ہے ایک بڑا اہم، اے ایمان والو داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے۔ یہ اسلام میں پورا داخلہ کیا ہے؟ کیا ہم اسلام میں پورے داخل ہیں؟ ایک سوال ہے، اپنے آپ سے کریں۔ اور اسلام، بلکہ پہلے تو یہ سمجھنا ہے کہ اسلام میں پورے کا پورا داخلہ کیسے ہوتا ہے بھائی، اور ادھورا کیسے ہوتا ہے؟ دیکھیں اسلام جو ہے وہ ایک نظام ہے، ایک ضابطۂ حیات ہے، دین ہے۔ یہ تو ہم جانتے ہیں نا، اسلام کیا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ اسلام ہے۔ اور دین سے مراد کیا ہے؟ دین اسلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں صرف نماز روزہ سکھانے آئے ہیں؟ کیا دین نے ہمیں صرف نماز روزہ حج زکوٰۃ سکھائی ہے؟ جی، اسلام نے ہمیں زندگی کا کوئی شعبہ ایسا ہے ہی نہیں کہ جس میں ہمیں رہنمائی نہ دی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک مثال لیتے ہیں۔ یہودی جو تھے وہ مذاق اڑاتے تھے، مسلمانوں کے اوپر طنز کرتے تھے کہ یہ تمہارے نبی جو ہیں یہ کیا تمہیں چھوٹی چھوٹی باتیں، گندے گندے باتیں اور وہ سکھاتے ہیں، طنز کرتے تھے۔ یہ کون سی بات ہے؟ نبیوں کے یہ کام ہوتے ہیں تمہیں ناخن کاٹنے کا طریقہ سکھائیں؟ نبیوں کے یہ کام ہوتے ہیں تمہیں استنجا کرنے کا طریقہ سکھائیں؟ مقصد یہ کہ وہ اس طرح طنز کرتے تھے۔ صحابہ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فخر کرو، ان کو کہو ہاں ہمارے نبی جو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے ان چھوٹی سے چھوٹی، باریک سے باریک بات سے لے کر بڑی سے بڑی بات جو ہے وہ دنیا کی کوئی بھی ایسی نہیں ہے جو نہ سکھائی ہو۔ وہ چھوٹے سے چھوٹا کام کیوں نہ ہو، اور چاہے وہ کوئی بڑے سے بڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ریاست کے حکمران بھی تو ہیں، جب مکہ فتح ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ چیف جسٹس بھی تو ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چیف آف آرمی اسٹاف بھی تو ہیں، ریاست کے سربراہ بھی تو ہیں۔ کون سا کام ہے جو نہیں سکھایا؟ تو مقصد یہ کہ چھوٹے سے لے کر بڑا تک جو بات یہاں پر سمجھانی مطلوب ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ مراد یہ کہ دین نے 24 گھنٹے کی جو زندگی ہے اس میں جو بھی کوئی شخص جس بھی حیثیت میں ہو، جو مرضی کام کر رہا ہو، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، سو رہا ہے، جاگ رہا ہے، نماز روزہ کر رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، جاب کر رہا ہے، کسی بھی رشتے ناطے کی حیثیت سے پرفارم کر رہا ہے، جو بھی اس کا کردار اس دنیا میں ہو سکتا ہے، اس اعتبار سے اللہ نے دین نے ہمیں پوری رہنمائی دی ہے۔ یہ ہے اسلام میں پورے کا پورا داخلہ، کہ بھائی اپنی 24 گھنٹے کی زندگی جو ہے جس حیثیت سے بھی ہو، جو بھی کام کرنے لگے ہو، ہر کام کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق اگر تم کر لو گے تو یہ ہے تم سے تقاضا، یہ ہے اسلام میں پورے کا پورا داخلہ۔ خوشی غمی ہو، شادی بیاہ ہو، فوتیدگی ہو، بچے کی پیدائش ہو، ہر معاملے پر دین نے ہمیں طریقہ کار سکھایا۔ تو اس لیے سونے جاگنے سے لے کر پھر یہ کہ کھانا پینا، چلنا پھرنا، کاروبار زندگی، لوگوں کے ساتھ معاملہ، معاشرتی معاملات، اور پھر یہ کہ یہاں تک کہ ریاست کے قوانین کیا ہوں گے، ہر چیز جو ہے وہ دین نے سکھائی ہے۔ یہ تقاضا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جائیں۔ اب ذرا ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں، ہم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہوئے ہیں یا نہیں؟ ہم نے تو پہلے معذرت کے ساتھ یہ کہ سمجھا ہی ہے کہ اسلام بس نام ہے، کلمہ، نماز روزہ حج زکوٰۃ۔ ہماری اکثریت تو یہی دین سمجھتی ہے اسلام، کہ بس نماز روزہ کر لو، اللہ خیر صلی اللہ۔ کاروبار زندگی کیسے چل رہا ہے؟ حرام و حلال کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میرے کاروبار میں، میری جاب میں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، بازار میں گئے ایک دفعہ تو ایک شخص کو دیکھا، وہ کچھ معاملات میں گڑبڑ تھی، تو فرمایا کہ ہمارے بازاروں میں کوئی شخص داخل نہ ہو جب تک کہ وہ بیع و شرع کے قوانین نہ سیکھ لے دین کے، یعنی وہ ہمارے بازاروں میں کاروبار نہ کرے جب تک کہ اس کو حلال و حرام کا ہی نہ پتا ہو کہ اس کاروبار میں کیا چیز صحیح ہے، کیا غلط ہے، کس طرح حلال روزی کمائی جائے گی۔ پہلے سیکھو۔ تو ہمیں دین سیکھنا چاہیے، حلال و حرام، ہم کیا جاب کر رہے ہیں، کیا کاروبار کر رہے ہیں، اس میں کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا حرام ہے، کیا حلال ہے۔ اگر یہی نہیں سیکھا ہم اپنے بچوں کو کیا کھلا رہے ہیں، تو باقی باتیں تو بڑی بات کی۔ پیٹ میں اگر لقمہ حلال کا نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ کوئی عبادت قبول نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق۔ تو مقصد یہ کہ دین نے ہمیں جو بھی کاروبار زندگی ہے، رسومات ہیں، خوشی غمی ہے، ہر موقع کے حوالے سے ہمیں رہنمائی دی ہے۔ تو پورے کا پورا دین میں داخلہ جو ہے وہ مطلوب ہے، ہمیں جائزہ لینا چاہیے۔ ہمیں دین کو صرف جو ہے وہ نماز روزے تک محدود نہیں رکھ لینا چاہیے۔ آگے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور دیکھو شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔
یہ شیطان کا نقش قدم کیا ہے؟ اگر تم دین پر پورے کے پورے داخل نہیں ہوتے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ تم شیطان کی پڑھائی ہوئی پٹی پر چل رہے ہو، کیونکہ شیطان یہ چاہتا ہے، شیطان انسان کو تسلی دیتا ہے، بلکہ خوب اس کو گویا کہ تھپ تھپاتا ہے، تسلی دیتا ہے کہ پریشان نہ ہو، تو اتنی تو نیکیاں کر رہا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، حج عمرے بھی کرتا ہے، زکاتیں خیراتیں بھی کرتا ہے، چلو روزگار میں تھوڑا سا یہ مٹھائی ہے، رشوت تھوڑا ہے۔ وہ انسان کی جو 2 نمبری ہے اس کو اس کے لیے ہضم کرنا اس کو آسان بنا دیتا ہے۔ اصلاً مطلوب کیا ہے کہ بھائی تم اپنے رزق کو بھی حلال کرو سب سے پہلے۔ اسی طرح بڑے بڑے دیندار لوگوں کو شادی بیاہ کے موقع پر، خوشی غمی کے موقع پر ہم جو ہے وہ دین کی تعلیمات بھول جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر شادی بیاہ کا ہی موقع لے لیا جائے، ہم جو ہے وہ پرواہ نہیں ہوتی پردے داری کی، شیطانی کاموں کے حوالے سے دیکھا جائے، ناچ گانا ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں، اور اس کو بس انٹرٹینمنٹ اور چلو شغل میلہ ہے۔ یار بھائی یہ اسلام میں پورا کا پورا داخلہ تو نہ ہوا، یہاں بھی تو اللہ اور اس کے رسول کی رہنمائی جو ہے وہ موجود ہے نا۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ پورے کے پورے اندر دین کے اندر جو داخلے کا مطلب ہے کہ ہم زندگی کے ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کی احکامات کی پاسداری کریں، ادروائز پھر کس کی پاسداری ہو رہی ہے، پھر کس کی پیروی کی جا رہی ہے؟ اگر اللہ اور اس کے رسول کی پیروی نہیں کی جا رہی تو کس کی جا رہی؟ پھر شیطان کی ہے۔ اس لیے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ۔ تو مقصد یہ کہ یہ شیطان پٹی پڑھاتا ہے کہ چلو خیر ہے، تم یہ کر لو، یہ کر لو، یہ بھی کر لو، اور باقی اگر کچھ چیزوں میں نہیں ہو رہا اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت تو خیر ہے، اور اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ یہ شیطان کی پٹی ہے خالصتاً۔ کیوں؟ اسی سورہ بقرہ میں پہلے پارے میں ہم پڑھ چکے، یہ بات دوبارہ یاد دہانی کے لیے پیش کر دیتا ہوں۔ افتؤمنون، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کی کچھ باتیں مانتے ہو اور کچھ کو نہیں مانتے؟ فما جزاء من یفعل ذلک منکم، فرمایا کہ جو یہ حرکت کرے کہ کتاب کی، دین کی، شریعت کی کچھ باتیں مان لے اور کچھ نہ مانے، تو اس کی جزا کیا ہوگی؟ الا خزی فی الحیات الدنیا، سوائے اس کے کہ دنیا کی زندگی میں ذلت اور رسوائی اس کا مقدر کر دی جائے گی، ویوم القیامت، اور روز قیامت یردون الی اشد العذاب، وہ شدید عذاب میں جھونک دیے جائیں گے۔ یہ دین جو ہے پیکج ہے، اس میں پک اینڈ چوز والا معاملہ نہیں ہے، چلو یہ میں کر لیتا ہوں یہ نہیں کرتا، جی ایسا نہیں۔ اگر یہ ہو رہا ہے تو پھر اس کی شدید عذاب کی اللہ تعالیٰ نے وعید سنائی ہے، جو ابھی آپ کو پڑھ کر سنائی، دنیا میں ذلت، آخرت میں شدید عذاب۔ آج مسلمان دنیا میں کیوں ذلیل ہے پتہ ہے؟ کیوں ذلیل ہے آج؟ اس کا سبب یہی ہے کہ ہم نے نماز روزہ تو رکھ لیا، جیسے اقبال نے کہا نا، ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ ہم نے نماز روزہ کر لیا، ہم سمجھتے ہیں کہ بس ہم اسلام کے ٹھیکیدار بن گئے، ہم نے اللہ پر بڑا احسان کر دیا، ہم تو بڑے نیک آدمی ہیں۔ معذرت کے ساتھ الحمدللہ جو اللہ نے توفیق دی اس پر شکر منانا چاہیے، لیکن آگے کی سوچنی چاہیے، اس سے آگے بڑھنا چاہیے، اس پر نہیں اکتفا کر کے بیٹھ جائے کہ الحمدللہ ہم نے بہت کر لیا۔ یہ جو پک اینڈ چوز کا معاملہ ہے آج پوری امت مسلمہ، پوری دنیا کے اندر یہی ہے۔ نماز روزہ کر رہے ہیں، رشوت بھی کھا رہے ہیں، نماز روزہ بھی کر رہے ہیں، سود بھی کھا رہے ہیں، نماز روزہ بھی کر رہے ہیں، بے پردگیاں بھی ہو رہی ہیں، نماز روزہ بھی کر رہے ہیں، رسومات میں جو ہے وہ ہماری رسومات جو ہے وہ ہندوؤں سے ملتی ہیں، ہمارے پہناوے، ہماری شکل و شباہتیں ہندوؤں سے ملتی ہیں۔ یہ دین پیکج ہے۔ میں نے کہا سونے جاگنے سے لے کر سونے تک کا طریقہ نہیں بتایا، کھانے تک کا طریقہ نہیں بتایا، وہی بات پھر استنجا کرنے کا طریقہ نہیں سکھایا، ناخن کاٹنے کا طریقہ نہیں سکھایا، صفائی کا اہتمام کیسے کیا جاتا ہے وہ نہیں سکھایا۔ ہر کام اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق کیا جائے گا تو پھر یہ ہے کہ اس میں کامیابی ہے۔ اس کو ایک مثال سے بس اور سمجھانے کے بعد آگے چلتے ہیں۔ ڈاکٹر ہے، میں نے کہا یہ جو ہے نا اسلام ایک پیکج ہے، ایک نسخہ ہے۔ جیسے علامہ اقبال نے کہا نا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ کون؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ نسخہ کیمیا کیا ہے؟ یہ اسلام جو ہے، یہ قرآن جو ہے، یہ دین جو ہے، یہ شریعت کیا ہے؟ یہ ایک نسخہ کیمیا ہے۔ اور وہ نسخہ کیمیا، اس کی مثال لے لیتے ہیں، ڈاکٹر نے ایک نسخہ لکھا، آپ کوئی فرض کر لیتے ہیں شوگر کا مریض ڈاکٹر کے پاس گیا، اس نے لکھا یہ دوائی صبح لینی ہے، یہ دوائی جو ہے وہ شام کو لینی ہے، یہ دن میں 2 دفعہ لینی ہے۔ جی آپ نے جو ہے وہ شوگر سے پرہیز کرنا ہے، میٹھے سے پرہیز کرنا ہے، صبح چہل قدمی کرنی ہے، جی اس طرح کی کچھ چیزیں بتائیں۔ اب اس میں اس نسخے میں وہ اس مریض نے کیا کیا؟ صبح والی دوائی اس نے کہا اچھا چلو شام کو لے لیا کریں گے،
شام والی صبح لے لی، پتہ لگا جو شام والی دوائی تھی وہ نیند کی تھی، وہ صبح لے لی، اور جو صبح تھی جس نے سارا دن اس کے شوگر کو کنٹرول رکھنا تھا وہ رات کو لے لی، رات کو آلریڈی ڈاؤن تھی، مزید ڈاؤن ہو گئی۔ منع کیا تھا بھائی میٹھا نہیں کھانا، وہ دبا کے کھایا، کہا تھا ذرا واک شاک کرتے رہنا، ہاں جوسز لینا، لیکوڈز لینا، وہ بھی نہیں لیے۔ یہ نسخہ اب اس کو الٹا سیدھا کر کے لیا تو کیا یہ نسخہ شفا رہے گا؟ یہی کیا ہے کام ہم نے اس دین کے ساتھ، جن چیزوں سے روکا تھا۔ یہ جو آیت آئی ہے نا، آیت نمبر 85 جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی کہ تم کتاب کی کچھ باتوں کو مانتے اور کچھ کو نہیں مانتے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ دنیا میں ذلت، آخرت میں عذاب۔ اس کے پیچھے ایک مثال بھی دی اللہ تعالیٰ نے، مثال دی بنی اسرائیل کی، پچھلی امت جو تھی مسلمان امت، ہم سے پہلی جو مسلمان امت تھی اس کی مثال دی۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو آپس میں نہ جنگ و جدال نہ کرنا، آپس میں جنگ و جدال مت کرنا، ٹھیک ہے؟ اور ایک دوسرے کو ان کی بستیوں سے، جیسے آج ہم مسلمان ہیں، 57 ممالک ہیں، ایک مسلمان ملک دوسرے مسلمان ملک پر حملہ کر کے وہاں سے لوگوں کو نکال دے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ آج وہ کیفیت نہیں ہے، لیکن میں مثال جو دے رہا ہوں بنی اسرائیل کی، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی، منع کیا کہ آپس میں لڑنا بھڑنا مت، ایک دوسرے کو ایک دوسرے کے علاقوں سے، ملکوں سے، شہروں سے کہہ لیجئے مت نکالنا، اور اگر تمہارا کوئی بھائی کسی جو ہے کسی دوسرے کا قیدی بن جائے تو اس کو فدیہ دے کر چھڑانا، یہ ساری باتیں کی۔ اب وہ کیا کرتے تھے؟ وہ اپنی حکومت کو بڑھانے کے لیے، اپنے رقبے کو بڑھانے کے لیے، اپنی کہہ لیں کہ حکومت کو طول دینے کے لیے وہ ایک دوسرے پر حملہ کرتے، آپس میں بھی لڑتے اور آپس میں ایک دوسرے کو ایک دوسرے کے شہروں سے نکال بھی دیتے۔ اچھا، یہ کرنے کے بعد کیا ہے کہ اگر کہیں کوئی ان کا وہی جس کو نکالا ہے اپنے شہر سے، ان میں سے کچھ لوگ کہیں کسی مشرکین کے ہتھے چڑھ گئے، قیدی ہو گئے، تو ان کا فدیہ دے کر ان کو بڑے چھڑاتے تھے، وہاں تقویٰ یاد آ جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی یہ میں نے جیسے آپ کو ڈاکٹری نسخے کی مثال دی، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے بندو اگر تم نے جو پہلی بات کی تھی اس پر عمل کیا ہوتا، کون سی بات؟ آپس میں لڑتے نہ، آپس میں ایک دوسرے کو ایک دوسرے کے شہروں سے نہ نکالتے، تو کیا یہ نوبت آتی کہ کوئی کسی کے ہتھے چڑھتا، وہاں قیدی بنتا اور تمہیں فدیہ دے کر چھڑانی پڑتی؟ تم نے پہلی بات پر عمل نہیں کیا، وہاں نفس کی خواہش کو پورا کیا اور دوسرے معاملے پر بڑے متقی بن گئے۔ اب اسی کی مثال لے لیجیے، آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ آج ہم بڑے متقی ہیں، صدقے دینے میں، خیراتیں کرنے میں، خیراتی ادارے بنانے میں، خیراتی سکول، خیراتی اسپتال، خیراتی جناب والا بڑے سارے معاملات ہو رہے ہیں۔ بھائی نظام کو قائم کرو، جس نظام نے، اس سودی نظام نے یہ غربت پیدا کی ہے، یہ بھوک و افلاس، یہ غربت، یہ بے روزگاری، یہ مہنگائی، یہ سب چیزیں کس کا حاصل ہے پتہ ہے؟ سود کا۔ یہ باتیں ابھی سمجھانے بیٹھوں تو شاید کئی گھنٹوں بھی نہ بات سمجھ آئے، لیکن ان شارٹ یہ آپ اس کا جائزہ لیں گے، تحقیق کریں گے تو آپ کے سامنے آئے گی یہ سب بھوک و افلاس یہ سود کا نتیجہ ہے۔ اب تم سود تو ختم نہ کرو، ہاں سود کو تو معاشرے سے، دنیا سے ختم نہ کرو، اور تم خیراتی ادارے کھولتے رہو لوگوں کی غربت ختم کرنے کی، نہیں ختم ہوگی، ہوئی نہیں ہوگی، کبھی بھی نہیں ہوگی۔ یہ سود جو ہے، آپ اگر 10 لوگوں کو نوالا دے رہے ہیں نا، تو سود 1000 بھوکے پیدا کر رہا ہے یا اس سے بھی زیادہ۔ تو آپ بھائی بنیاد کو پکڑو۔ اسی طرح یہ دین اسلام، یہ میں نے آپ کو چند ایگزامپلز دی ہیں، مثالیں دی ہیں، یہ ایک پیکج ہے۔ ہر جگہ پر دین کی تعلیمات کو نافذ کرو، ریاستی سطح پر وہی بات، معاشی میدان میں سود کو ختم کرو۔ اسی طرح اور بھی ایک مثال دیتا ہوں، فحاشی اور یعنی کو ختم نہ کرو، تم سنسار کی سزا نافذ کر دو۔ جس طرح ہمارے ہاں جی بڑے کیسز رپورٹ ہوتے ہیں، چھوٹی عمر کی بچی کے ساتھ زیادتی ہوگی، بھائی سب سے پہلے پردے کے احکامات کو نافذ کرو۔ فحاشی اور یعنی یہ جو انسانی کہہ لیں کہ نفسانی جذبات کو بھڑکانے والی چیزیں ہیں ان کو ختم کرو، پھر یہ بات ہوگی۔ تو ہم نے وہی بات، دین کے حصے بکھرے کر رکھے ہیں، اپنی من چاہی جو چیزیں ہیں ان کو ہم قبول کر لیتے ہیں جہاں پر ہمارا نفس اجازت دیتا ہے، جن کو نہیں اجازت دیتا اس کو ہم بس کھا پی رہے ہیں۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہے کہ معاشرے کے اندر خرابی ہے۔ وہی نسخہ جو اصلا نسخہ شفا ہے، نسخہ شفا نہیں رہا۔ وجہ ہمارا اپنا قصور ہے، اس چیز کا یہ حاصل ہے کہ جو ہم نے اللہ کے اس حکم پر عمل نہیں کیا کہ اے ایمان والوں کو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو۔ اگر ہم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہوں گے تو پھر اس کی برکات صحیح معنوں میں ہمیں نظر آئیں گی۔ تو چلیے آگے جی، تو فرمایا
ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن۔ فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البینات، فإن زللتم، اس کے بعد بھی اگر تم ڈگمگاؤ، اس کے بعد کہ تمہارے پاس واضح تعلیمات آ چکی، فاعلموا، تو جان لو، ان اللہ عزیز حکیم، کہ اللہ زبردست اور حکمت والا ہے۔ هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائکہ، هل ينظرون، کیا وہ انتظار کر رہے ہیں ابھی بھی؟ اچھا، یہ شیطان کا اگلا حملہ کیا ہوتا ہے؟ ایک بات سمجھ آ گئی کہ اسلام میں پورے کا پورا داخل ہونا ہے، یہ حکم ہے اللہ کا، پورا داخل ہونے سے مراد بھی سمجھ آ گئی کہ دین کے ہر اعتبار سے ہمیں دین پر عمل کرنا ہے۔ اچھا، اس میں ایک بات ریلیکسیشن دیتے چلے، ارادہ پورا ہونا چاہیے، انسان کمر کس لے کہ ہاں مجھے پورے کا پورا دین پر عمل کرنا ہے، پورے کا پورے دین میں داخل ہونا ہے، میری نماز روزہ، میری عبادات، میرے عقائد، میری رسومات، میری معیشت یعنی کاروبار زندگی، میری معاشرت، گھر میں پردے کے معاملات، جی میرے اخلاق، لوگوں کے ساتھ معاملات، ہر چیز میں مجھے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرنا ہے۔ لیکن یہ سب کرنے میں ٹائم تو لگے گا نا، یکدم سے تو ایک چھلانگ میں سارا نہیں ہو جائے گا عبور۔ کچھ چیزیں ہوں گی جو انشاءاللہ آج ارادہ کریں گے، آپ اس پر عمل کرنے والے بھی بن جائیں گے بہت جلد۔ کچھ چیزوں کو سمیٹتے، سنبھالتے، اپنی اصلاح کرتے، اپنے معاملات کو درست کرتے ٹائم لگ سکتا ہے، اس کی اجازت ہے، لیکن ارادہ کیا ہو، پورے کا پورا داخل ہونا ہے ہمیں انشاءاللہ۔ اس کے لیے ارادہ ہو، کمر کسی ہو، اس کے لیے کام شروع کر دیا جائے، اللہ توفیق دے گا، اللہ سے توفیق بھی مانگی جائے۔ اچھا، اس سے اگلا کام کیا ہوتا ہے؟ شیطان جو ہے وہ کیا کرتا ہے، خاص طور پہ نوجوانوں کو، بھئی ابھی تو تمہاری عمر ہی کیا ہے، ہاں یہ شیطان صرف شیطانی شکل میں، جنوں کی شکل میں ہی آ کے نہیں اس طرح کی باتیں کرتا، شیطان جو ہے وہ انسانی شکل میں بھی، انسانوں کے روپ میں بھی، کوئی دوست بھی ہو سکتا ہے نا نوجوان کو، اور تو نے یہ کیا، میں مثال دے رہا ہوں، بالکل اپنی آنکھوں اور کانوں سنی بات بتا رہا ہوں، وہ ایک یعنی نوجوان کو، تو نے کیا داڑھی رکھ لی ابھی سے، ابھی بڑی عمر پڑی ہے، دوست کہہ رہا ہے، تو کیا ہے، یہ بھی تو ایک شیطانی وسوسہ ہی ہے نا، ابھی تو بڑی عمر پڑی ہے، کس نے گارنٹی دے دی بھائی بڑی عمر پڑی ہے؟ شیطان یہ اب انسان کو چکمہ دیتا ہے، فیوچر میں چل کے دیکھ لیں گے، بس آئندہ چل کر اصلاح کر لیں گے، آئندہ چل کر جو ہے وہ اپنے سارے معاملات کو درست کر لیں گے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، حل ینظرون، کیا وہ انتظار کر رہے ہیں، الا، سوائے اس بات کا، یعنی انتظار ہے تو پھر کس بات کا ہے؟ اگر ڈیلے ہو رہا ہے عمل کرنے میں، تم رکے ہوئے ہو کہ چلو آگے چل کر لیں گے، تو فرمایا کہ پھر تو تم اسی بات کا انتظار کر رہے ہو، ان یاتیہم اللہ فی ظلل من الغمام، کہ اللہ آ جائے تمہارے پاس بادلوں کے سائبانوں میں، والملائکۃ، اور فرشتے دیکھ لو، تمہارے سامنے فرشتے پیش کر دیے جائیں، وقضی الامر، اور معاملہ چکا دیا جائے، یعنی موت کا انتظار کر رہے ہو۔ موت کا تو کوئی لمحہ متعین نہیں ہے نا، ایک لمحے کا بھی نہیں پتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے اگلے لمحے، تو اس لیے انتظار مت کرو، کمر کس لو، ارادہ کر لو کہ ہاں مجھے اللہ نے توفیق دی، اللہ سے توفیق بھی مانگو، اے اللہ مجھے پورے کے پورے دین میں عمل کرنے والا بنا دے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور جان لو کہ تمام معاملات جو ہیں وہ آخر کار تو اللہ ہی کے سامنے پیش کیے جائیں گے، حساب کتاب وہ لے گا، یہ سمجھ لو۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیۃ بینہ، جب پوچھ لو بنی اسرائیل سے، کم آتیناہم من آیۃ بینہ، کہ ہم نے کتنی ہی ان کو واضح روشن آیات دی تھی، نشانیاں دی تھی۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ، اور جو کوئی بھی بدل دے اللہ کی نعمت کو، من بعد ما جاءت ہو، اس کے بعد کہ وہ اس کے پاس آئی، فإن اللہ شدید العقاب، تو بے شک اللہ جو ہے وہ عذاب دینے میں بھی بڑا سخت ہے۔ اس میں پہلے کیا کہا گیا؟ سل بنی اسرائیل، جاؤ جا کر بنی اسرائیل سے پوچھ لو۔ بنی اسرائیل کون تھے اس کے بارے میں پہلے بات ہو چکی ہے، بہت پرانی ہو گئی، لیکن مختصراً یہ کہ ہم سے پہلے، ہم سے مراد امت مسلمہ، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس امت مسلمہ سے پہلے کون سی امت تھی دنیا میں مسلمان؟ ہم کوئی پہلے اور آخری تو نہیں ہے، ہم پہلی اور آخری امت تو نہیں ہے، آخری امت تو یقیناً ہے، پہلی نہیں ہے، جی آخری امت ہے، آخری رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن پہلی امت تو نہیں ہے، ہم سے پہلے بھی تو مسلمان امتیں تھی، تو ہم سے پہلے جو مسلمان امت تھی وہ بنی اسرائیل تھی، یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل، ان کی اولاد بنی اسرائیل، وہ اس میں دو گروہ تھے، یہودی اور عیسائی، یہ دونوں یہودی اور عیسائی اصلاً ہم سے پہلے مسلمان امت یہی تھے، گمراہ ہو گئے،
تو مقصد یہ کہ فرمایا جاؤ بنی اسرائیل سے پوچھ لو. کیوں پوچھ لو؟ تم سے پہلے مسلمان کون تھے؟ یہی تھے. آج جس عہدے پر جو سیٹ گویا کہ اللہ نے آج ہمیں، جو عہدہ اللہ نے آج ہمیں دے رکھا ہے، اس سیٹ پر ہم سے پہلے کون تھا؟ بنی اسرائیل. تو جاؤ بھائی، تم سے پہلے جو مسلمان تھے، جو اس سیٹ پر تھے، ان سے جا کر پوچھ لو اللہ نے ہم نے انہیں کیسی کیسی واضح واضح نشانیاں دی، معجزات دیے، کتابیں بھیجی، رسول بھیجے، جی بڑی فضیلت بخشی تھی ان کو بھی. لیکن جب انہوں نے ہماری نعمت کی ناقدری کی، حق ادا نہیں کیا، ہماری نعمت کا حق ادا نہیں کیا. وہ نعمت اصلاً کیا تھی؟ ڈسکشن یہ بھی پہلے ہو چکی، لیکن باہر کیا تھوڑا سا اس کو پھر ریپیٹ کر دیتے ہیں. اللہ کی سب سے بڑی نعمت کیا ہوتی ہے؟ سب سے بڑی نعمت ہے کیا؟ مال، دولت، عزت، شہرت، اولاد، لمبی عمر، جوانی، طاقت، صحت. کیا جی ان میں سے کوئی بھی اللہ کی بڑی نعمت، سب سے بڑی نعمت نہیں ہے. یہ تو اللہ نے کافروں کو بھی دے رکھی، فرعون و نمرود کو بھی دے رکھی تھی، کافروں کو بھی دے رکھی ہیں، آج بھی ہم سے زیادہ دے رکھی ہیں. بن مانگے بھی دیتا ہے. ہم اپنی زندگی مانگ کے آئے تھے؟ کوئی دعا کی تھی جس کے نتیجے میں ہم دنیا میں پیدا ہوئے تھے؟ کوئی نیکی کی تھی جس کے نتیجے میں پیدا ہوئے تھے؟ لوگ فیملی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں، اللہ اولادیں دے دیتا ہے. یہ جوانی، یہ صحت، یہ تندرستی مانگ کے لیے، بن مانگے بھی دے رہا ہے. فرعون کے پاس بھی تھی، نمرود کے پاس بھی تھی، نام بھی تھا، بادشاہت بھی تھی، مال و دولت بھی تھا. یہ اللہ کی وہ نعمتیں جو اللہ نے حصہ رکھا دے دیتا ہے. جو چیز نہیں دیتا بن مانگے وہ ہے ہدایت، ایمان. مقصد یہ سب سے بڑی نعمت ہے ہدایت. تو اس سے اللہ کی ہدایت کیا ہے؟ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھی ہے. یہ ہدایت، یہ دین، یہ ایمان، یہ اسلام، یہ قرآن، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ نے ہمیں عطا فرمائے. یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے. آج ہمارے پاس ہے، ہم سے پہلے بنی اسرائیل کے پاس یہ نعمت تھی کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے مسلمان بنایا تھا اس وقت کا، اس دور کا. تو فرمایا کہ جو میری نعمت کی قدردانی نہ کرے، اور جو مسلمان امت ہوتی ہے نا دنیا میں، یہ بات ذرا ایسے کہیں کونے میں اللہ ہمارے ذہنوں میں بٹھا دے، جو مسلمان امت ہوتی ہے زمین پر، اپنے دور کی جو مسلمان امت ہوتی ہے، وہ کیا ہوتی ہے پتہ ہے؟ وہ امام ہوتی ہے دنیا کی امامت اس کے ہاتھ میں ہونی چاہیے. ہے نہیں آج. یہ علیحدہ بات ہے، اللہ کی طرف سے یہ عذاب کا کوڑا ہے. بھائی صحیح اور غلط کی تمیز، صحیح اور غلط کہاں ہے؟ کس کے پاس ہے؟ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، کس کے پاس ہے آج یہ اس کا علم کس کے پاس ہے؟ مسلمانوں کے پاس ہے یا نان مسلمز کے پاس؟ قرآن و سنت کس کے پاس ہے؟ یہ دین کس کے پاس ہے؟ اللہ کا پیغام. صحیح اور غلط کون بتائے گا؟ اللہ بتائیں گے نا. اللہ سے بڑھ کر کون بتا سکتا ہے؟ سائنس تو نہیں بتا سکتی. تو یہ علم کس کے پاس ہے؟ مسلمانوں کے پاس. دنیا کو گائیڈ کرنا، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، بتانا کس کی ذمہ داری ہے؟ کس کے پاس ہے یہ علم؟ مسلمانوں کے پاس. لیکن آج ہم نے جب اس نعمت کی قدر نہیں کی، خود نہیں اس پر عمل کر رہے، کسی کو کیا بتائیں گے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نعمت چھین بھی لیا کرتا ہے. امامت دی اللہ نے، ٹھیک ہے. اسی لیے فرمایا جاؤ جا کر بنی اسرائیل سے پوچھ لو، تم سے پہلے وہ تھے جب انہوں نے بھی ناقدری کی تھی. اس لیے فرمایا وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، جو بدل ڈالے اللہ کی نعمت کو اس کے بعد کہ اس کے پاس آئی ہو. کیا خود سے بھی کوئی نعمت بدلنا چاہتا ہوتا ہے؟ نہیں. اپنے کرتوتوں سے جب وہ اپنے آپ کو اس بات کا یعنی ثابت کر دیتا ہے کہ اس نعمت کی اس کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں، کوئی قدردانی نہیں. اللہ نے ہمیں امامت دی، آج مسلمانوں کی نظر میں اس کی کوئی حیثیت ہے؟ ہم نے سمجھا بس ٹھیک ہے مسلمان ہیں، نام کے کافی ہیں. ہم نے اس کے لیے کوئی کوشش ہی نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے امامت چھین لی. آج دنیا کی امامت ہمارے ہاتھ میں تو نہیں ہے. آج دنیا میں بلکہ مسلمانوں کی تو کوئی عزت ہی نہیں ہے، کوئی حیثیت ہی نہیں. تو اس لیے فرمایا کہ مسلمانوں یہاں ایڈوانس تنبیہ کی جا رہی ہے. اب تو ہمارے ساتھ وہ معاملہ ہو چکا، لیکن اب بھی یہی کہا جا رہا ہے لوٹاؤ واپس اسلام کی طرف. ادخلوا فی السلم کافہ، پیچھے آئی ابھی پڑھی نا یہ بات، یہ آپس میں جڑی ہوئی ہیں باتیں. پورے کے پورے اسلام کی طرف آ جاؤ، پھر عزت مل جائے گی، پھر امامت مل جائے گی، پھر دنیا میں تمہارا ہی عروج ہوگا. اللہ کے رسول کا وعدہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قرآن فرمایا، حدیث ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، بے شک اللہ اس کتاب کی بدولت اب دنیا میں عزت دے گا قوموں کو. وَيَذَرُ بِهِ آخَرِينَ، اور جو اس کو چھوڑ دیں گے اس کتاب کو،
ان کو ذلیل و رسوا کر دے گا۔ اقبال نے کہا نا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ہو گئے نا، قرآن چھوڑا، ہم نے چھوڑ رکھا ہے اصلاً۔ قرآن پکڑنے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ بس اس کو مان لو، پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں کیا کہا، اچھا پڑھنا سمجھنا وہ بھی گیا، اس پر عمل کرتے ہیں، اس کے قانون کو کہیں نافذ کر رکھا ہے پوری دنیا میں؟ قرآن کا قانون، شریعت کا قانون 57 مسلمان ممالک، کسی ملک میں ہے نافذ؟ تو ہم نے جب اس کو چھوڑ دیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اللہ پھر ذلیل و رسوا کر دے گا۔ عزت ذلت جوڑ دی گئی ہے اس قرآن کے ساتھ، اس دین کے ساتھ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یاد کر لیجیے، جب فلسطین فتح کیا تھا، فلسطین فتح کیا، بیت المقدس میں داخل ہونے لگے تو کس حال میں داخل ہو رہے تھے؟ مسلمانوں کے 22 لاکھ مربع میل کے مسلمانوں کے امیر المومنین ہیں، بادشاہ ہیں گویا کے، ہاں بادشاہ لفظ کہنا ویسے توہین ہے، درست نہیں ہے، وہ تو اس سے بہت اوپر کی باتیں ہیں نا، امیر المومنین ہے، سمجھانے کے لیے یہ لفظ کہا ہے صرف۔ اچھا، لیکن شہر میں فاتح امیر المومنین داخل کیسے ہو رہے ہیں؟ کس شان کے ساتھ کہ جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں امیر المومنین نے، اس پر 16 جگہوں پر ٹاکیاں لگی ہوئی ہیں، پیوند لگے ہوئے ہیں۔ تو ساتھیوں نے کہا کہ جناب کپڑے ہی چینج کر لیں، لوگ کیا کہیں گے، یہ امیر المومنین ہے مسلمانوں کے، ہاں؟ تو ڈانٹ دیا، کہا لوگوں جان لو اللہ نے تمہیں عزت جو دی ہے وہ اسلام سے دی ہے، کپڑوں سے تمہاری عزتیں نہیں بنے گی، تمہاری پوشاکوں سے، تمہارے کپڑوں سے، تمہارے جوتوں سے، تمہاری گاڑیوں سے نہیں تمہاری عزت بنے گی۔ تمہاری عزت، تمہیں اللہ نے عزت دی ہے تو کس سے دی ہے؟ اسلام سے دی ہے۔ تو وہ جو شرف کا چغا ہے، وہ جو تاج ہے سر کا، بادشاہ تاج پہنا کرتے تھے، ان کا ایک اپنا خاص لباس بھی ہوا کرتا تھا، ایک یوں کہہ لیجیے چغا ہوا کرتا تھا۔ کوئی کہے کہ مجھے بادشاہ تو چاہیے، میں نے بادشاہ بننا ہے، لیکن یہ چغا گرمی لگتی ہے، مجھے چبھتا ہے، یہ تاج نہیں پہنوں گا، یہ بھی مجھے اچھا نہیں لگتا، ذرا مجھے آئی ڈونٹ لائک اٹ، ہاں؟ تو وہ بادشاہ بنے گا؟ بنائے گا اس کو کوئی؟ ہم نے اسلام کے ساتھ وہی کیا، ہمیں یہ چغا نہیں پہننا، یہ چبھتا ہے، یہ اسلام کی تعلیمات اس پر عمل کرنا ہمیں بھاری لگتی ہیں، چبھتی ہیں، یہ تاج ہمیں پسند نہیں ہے، اس کو اٹھا کر ہم سر پہ رکھنے کو تیار نہیں ہے، تو عزت بادشاہت کیسے ملے گی؟ یہ اسلام تاج ہے، یہ قرآن تاج ہے، اس کے ساتھ جڑیں گے تو ہی عزت ملے گی۔ اور فرمایا اس آیت میں جو بات نہیں سمجھ آتی، جاؤ بنی اسرائیل سے بھی پوچھ لو، جب انہوں نے اللہ سے منہ موڑا، اللہ کے باغی بنے، ہم نے ان کو پھر سخت سزائیں بھی دی، بندر بھی بنائے، خنزیر بھی بنائے، لاکھوں کی تعداد میں قتل بھی کروائے، اور پھر وہی کچھ ہمارے ساتھ بھی ہوا۔ جب ہم نے قرآن کو تھاما، اسلام کو تھاما، اسلام پر عمل کیا، اللہ نے دنیا میں عزت دی، جب چھوڑا اللہ نے ذلیل و رسوا بھی کیا، جوتے بھی پڑوائے، آج بھی پڑوا رہا ہے۔ آج باطل سے کیوں جوتے پڑوا رہا ہے پتہ؟ پنڈ دے چودھری نو ایک ہے نا، آپ جیل میں بند کر دیں، وہ ہو سکتا ہے اس پر تو جیسے ہمارے حکمران جو ہیں وہ جیل سے نکلتے ہیں تو جناب وکٹری کا نشان بنا کر نکلتے ہیں، انہیں پرواہ نہیں جیل جانا آنا، لیکن پنڈ کے چودھری کو اگر جوتے پڑوائے جائیں وہاں کے کسی کمی سے، یہ ہے اس کی اصل انسلٹ۔ پنڈ کا چودھری کون تھا کیا ہے؟ ہم مسلمان، اور جوتے کون مار رہا ہے؟ پنڈ کا کمی۔ آج باطل سے، کفار سے اللہ جوتے پڑوا رہا ہے۔ اللہ کی جو بدترین مخلوق جسے کہا، سورہ انفال میں بدترین مخلوق کہا، جنہیں اللہ تعالیٰ نے مغضوب علیہم ولا کہا، کہ جن پر اللہ کا غضب بھڑکا، جو گمراہ ہوئے، ان لوگوں سے یعنی یہودی اور عیسائی، اسی قوم سے ہمیں جوتے پڑوا رہا ہے اللہ۔ کیوں؟ یہ بطور سزا ہے، ادروائز اللہ کو کوئی وہ پسند ہو گئے، وہ محبوب ہو گئے؟ ہرگز نہیں۔ تو اس لیے فرمایا جاؤ انہی سے پوچھ لو، اللہ پھر جو ہے وہ عذاب دینے میں بھی بڑا سخت ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو باتیں پڑھی، جو سمجھی، ان میں جو خیر ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔